my prayer. May you keep ascending success stair. کا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ فی کتاب کتب اللہ لہ علی مر الایام فضل الصلاۃ، یعنی جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، اللہ پاک اس کے لیے گزرے ہوئے دنوں کے بدلے درود پاک کا ثواب لکھے گا۔ یعنی کیا کمال کا وظیفہ ہے، درود پاک پڑھیں تو الگ ثواب ہے، لکھے تو الگ ثواب ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی اگر اچھے انداز میں درود پاک کتاب میں لکھے تو جب تک درود پاک لکھا رہے گا اس بندے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو نارملی ہم کوئی ڈائری یا کوئی رجسٹر شروع کیا کریں تو کوشش کریں کہ اچھی طریقے سے، اچھے خوبصورت انداز میں ادب کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ لیں، اور پھر درود پاک، جو درود پاک آپ لکھنا چاہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا کوئی بھی درود پاک، اور پھر اس کتاب کا ادب بھی کریں، تو انشاءاللہ یہ کتاب میں لکھا ہوا درود بھی ہمارے لیے برکتوں کا وسیلہ بنے گا انشاءاللہ۔ اور چونکہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن ویری اسپیشل ڈے ہے، یہ عام دنوں کی طرح دن نہیں ہے، یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ یہ کیسا مبارک دن ہے کہ اس کی تعظیم اور اس کا مرتبہ بیان کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل ہوئی ہے، اور اس کو دنوں کا سردار کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کا شرف، بزرگی اور مقام بہت زیادہ ہے، تو اس لیے جمعہ کے دن جو بھی نیکی کی جاتی ہے اس کا اجر ملٹی پلائی بائی 70 کر دیا جاتا ہے، 70 گنا اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ تو جمعہ کے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اور ایک بڑی نیکی جمعہ کے دن کرنے والی یہ ہے کہ ہمیں اس میں کثرت سے درود پاک پڑھنے چاہیے۔ جمعہ یوم الدرود بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کیسا کمال کا دن ہے، تو اس دن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے درود پاک پڑھنے ہیں۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ساتھ ساتھ عرض کر دیتا ہوں، چونکہ جس مقام، جس دن یا جس وقت کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے نا، مقدس ہوتے ہیں، تو پھر ان لمحات میں اور ان مقامات پر گناہ کرنے کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی باہر سڑک پر گناہ کرے، یقیناً غلط ہے، لیکن کوئی مسجد میں آ کے کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے گھر میں تو یہ نہ کرو۔ بالکل اسی طرح جمعہ کا دن جس کا شرف اور بزرگی زیادہ ہے تو نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اب گناہ کے حوالے سے بھی مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی جو مفسر قرآن بھی ہیں، کہ پھر گناہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ تو جمعہ والے دن نیکیاں تو ضرور کرنی ہیں، مگر گناہوں سے اسپیشلی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ یار آج تو جمعہ کا دن ہے، احتیاط کرے، اور اللہ کرے کہ ایسی احتیاط رہے کہ پھر ہم پورا ہفتہ ہی گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت یورپ کے ملک ناروے اور اس کے شہر بیرم میں موجود ہیں، اور جامع مسجد النور میں جمعے کی نماز سے پہلے کا بیان جاری ہے۔ مجھے ایک اچھا اتفاق یہ لگ رہا تھا کہ میں ہر جمعے کو جب کراچی میں ہوتا ہوں تو ایک مسجد میں بیان کرتا ہوں، اور وہاں بھی میرے بیان کا ٹائم یہی ہے، 3:30 بجے وہاں بھی جمعہ ہے، اور تقریباً 2:45 بجے میں وقت بیان شروع کرتا ہوں، اور وہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لائیو بھی جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے ویورز انتظار کر رہے ہوں، تو 2:45 تو وہی بجے ہیں، لیکن اب چونکہ پاکستان 3 گھنٹے آگے ہے تو ان کو 3 گھنٹے لیٹ یہ بیان سننے کو مل رہا ہوگا۔ اینی وے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ، ہمارے ویورز بھی شامل رہیں، اور جو ہمارے ساتھ یہاں ناروے میں عاشقان رسول ہیں وہ بھی شامل رہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، ایک ہی آیت ہے مگر سبحان اللہ، قرآن کمال کی کتاب ہے کہ ایک ایک لفظ میں، ایک ایک آیت میں اتنے بریلینٹ، اتنے شاندار میسیجز ہیں۔ بات وہی ہے کہ اس خزانے کو ہم ایکسپلور نہیں کر پا رہے۔ اگر ہم اس کو ایکسپلور کریں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اب آپ آج ایک آیت کے متعلق کچھ باتیں سنیں گے، اس سے یہ بھی امیجن کیجئے گا کہ اگر پورا قرآن پڑھ لوں میں اور پورا قرآن انڈرسٹینڈ کر لوں تو سبحان اللہ، پھر تو دل میں کیسا نور داخل ہو جائے گا، اور کتنی چیزیں سیکھنے کو اور انڈرسٹینڈ کرنے کو ملیں گی۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر ہے 83۔
ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ کریم نے اس خوبصورت آیت میں جو ارشاد فرمایا، جو میسج ہے وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی ذلت و رسوائی کا ایک سبب بیان کیا گیا۔ آیت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کچھ باتوں کا حکم دیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا اور نافرمان ہو کر ذلت کا شکار ہو گئے۔ کن چیزوں کو انہوں نے نہیں مانا؟ یہ کل 8، یہ آیت بڑی طویل ہے، اس میں 8 باتوں کا ذکر ہے۔ ہم نے اس آیت کا جز سنا ہے، صرف آج ہم 2 پر بات کریں گے کہ وہ 2 چیزیں کون سی تھی جس کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان باتوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ کی فرما برداری کریں۔ اب اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ میثاق کہتے ہیں مضبوط وعدے کو، پکے وعدے کو، یعنی اللہ فرما رہا ہے ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا۔ کن باتوں کا وعدہ لیا؟ فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ 2 حکم ہیں اس آیت میں، 2 باتوں پہ ذکر ہوا ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی اس کی عبادت میں سستی نہیں کرنی ہے، اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرنی ہے۔ اور نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دونوں احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آتے ہیں پہلی بات، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یاد رہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا، نہ کسی کی دستار کو، نہ کسی کے مزار کو۔ یاد رکھ لیجئے کہ اگر کسی نے سجدہ تعظیم بھی کیا، یعنی تعظیم کی نیت سے بھی سجدہ کیا، تو وہ ہماری شریعت میں حرام ہے، اور معاذ اللہ عبادت کے لیے سجدہ کیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو سجدہ کسی کو نہیں، سجدہ کس کو؟ صرف اللہ کو۔ عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی۔ بہت خوبصورت حمد کے اشعار ہے نا، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ ہے موجود حقیقی وہ، ہے مشہود حقیقی وہ، ہے مقصود حقیقی وہ، معبود حق وہ حقیقی وہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ there are 2 categories of شرک۔ شرک کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرک کے جلی، یعنی واضح شرک۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق ماننا۔ جیسے مکے کے مشرک شرک کرتے تھے، انہوں نے بتوں کی پوجا کی، پتہ نہیں کتنے خدا بنا رکھے تھے۔ تو اس شرک سے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مگر ایک اور شرک کی کیٹیگری ہے جو بہت زیادہ ہمارے یہاں عام ہے، اور وہ ہے شرک کی دوسری قسم، شرک خفی۔ یہ ہے چھپا ہوا شرک۔ اس کو یہ کہتے ہیں ریاکاری کو، دکھلاوے کو، آسٹنٹیشن انگریزی میں اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ اس کا معنی کیا ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں سے واہ واہ طلب کرنے کے لیے عبادت کرنا۔ اس کو شرک کیوں کہا گیا ذرا سمجھیے گا۔ عبادت تو ہو رہی ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، مگر راضی کس کو کرنا ہے؟ بندوں کو۔ لوگوں میں ذرا واہ واہ ہو جائے، لوگوں میں ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے تو یا نیت چینج ہو گئی نا، عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوئی، عبادت ہو گئی لوگوں کے لیے۔ اس لیے اس کو شرک اصغر کہا گیا، اور اس حرکت سے یا اس گناہ سے بندہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا، البتہ یہ بہت سخت حرام کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرتا یا رسول اللہ، اللہ پاک کی رضا کے لیے میں نیک اعمال کرتا ہوں، اس میں میری نیت صرف اللہ پاک کی رضا کی ہوتی ہے، مگر جب نیکی ظاہر ہو جاتی ہے، لوگوں کو میرے نیک اعمال کا پتہ چل جاتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ واہ،
میرا مقام اتنا بڑھ گیا ہے، میری عزت اتنی بڑھ گئی ہے، لوگ میری اتنی واہ واہ کر رہے ہیں. تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تفسیر قرطبی میں ہے کہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں شرک سے مراد ریاکاری ہے. مطلب یہ کہ جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ نیکیاں تو کرے ہی کرے، عبادت تو کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، قرآن پڑھے، سنت پر عمل کرے، مگر ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ ریاکاری سے ہر دم بچتا رہے. اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پیارے آقا کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے. کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ پریشانی کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر کیوں ہیں؟ تو امت سے محبت فرمانے والے آقا، امت میں کے غم میں، ان کی فکر میں غمگین رہنے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک معاملہ ہے جس کا مجھے اپنی امت کے لیے خوف ہے. حضرت شداد کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا شرک اور خفیہ خواہش. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ تو فرمایا اے شداد میری امت سورج چاند اور پتھروں کی پوجا نہیں کرے گی، مگر میری امت اپنے اعمال کا دکھلاوا کرنے لگے گی. ہائے ہائے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ریاکاری شرک ہے؟ تو فرمایا ہاں ریاکاری شرک ہے، یعنی وہی شرک خفی. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ خواہش کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ میرا کوئی امتی روزہ رکھے مگر کسی دنیاوی خواہش کی وجہ سے چھوڑ دے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ نبی پاک کو اس وقت بھی یہ فکر لاحق تھی کہ میری امت اس شرک اصغر میں جو ہے یہ مبتلا ہو جائے گی. عرض کی گئی یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری. پھر فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں کے کہا جائے گا انہی کے پاس جاؤ جن کے لیے اعمال کیا کرتے تھے. اب ذرا یہ سمجھیے گا پیارے اسلام بھائی، یہ شیطان کا ایسا وار ہے، یہ چونٹی کی چال سے ہمارے جو ہے نا وہ سمجھے دلوں میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ یہ نارملی ان لوگوں پر زیادہ حملہ کرتا ہے جو زیادہ عبادت کرتے ہیں. اس میں اللہ محفوظ رکھے علماء پر بھی حملے کرتا ہے، حافظ صاحب پر بھی وہ حملہ کرتا ہے، اچھا بیان کرنے والے پر بھی وہ حملہ کر رہا ہوتا ہے، سخاوت کرنے والے پر بھی وہ حملہ کر رہا ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے پر بھی. کیونکہ وہ پہلے یہ دیکھیں شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، پہلے اس مردود کی چالیں سمجھے. فرسٹ آف آل تو وہ چاہے گا ہم نیکی ہی نہ کریں کہ یار نماز ہی نہ پڑھے، کسی طرح یہ حرام کام میں پڑ جائے، کسی برے کام میں پڑ جائے. مگر جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میں اس کو نماز سے تو روک نہیں پا رہا، اس سے کوئی بڑے بڑے گناہ تو کروا نہیں پا رہا، روزے تو یہ پورے رکھ رہا ہے، تراویح یہ پوری پڑھ رہا ہے، قرآن یہ روز پڑھتا ہے، زکوٰۃ اس نے پوری دے دی ہے، حج یہ کرنے جا رہا ہے، یعنی پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کسی طرح بندے کو بیسکس آف اسلام سے روک لے. جب وہ دیکھتا ہے یہ نہیں رک رہا تو مایوس نہیں ہوتا. اب یہ دوسرا وار کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر دکھلاوا داخل کر دیتا ہے، ریاکاری. اور بعض لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. بدقسمتی تو یہ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کے اندر بیماری ہوتی ہے وہ ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے، اور بعد اچانک پھر بڑا ہی اٹیک ہو جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے حضرت کو تو بہت زبردست کولیسٹرول تھا اور یہ روز پائے کھاتے تھے، حضرت تو پتہ نہیں کتنے ساری شوگر تھی ان کو، روز شربت پیتے تھے کیونکہ چیک تو کروایا نہیں. بالکل اسی طرح شیطان نے دل میں ہمارے کیا کیا بیماریاں جمائی ہیں، کیونکہ اس کا علم نہیں ہے، علماء کی صحبتیں نہیں ہیں، اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ لوگ ریاکاری روز کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ تو ریاکاری کہاں سے ہو گئی، میں تو ریاکار نہیں ہوں. ہم جب بھی اس موضوع پہ بیان کرتے ہیں نا، صرف اس کی بات نہیں کر رہا بندہ، جب ہم غیبت کی تباہ کاری بیان کرتے ہیں یا جب ہم حسد کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تکبر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ سارے بڑے بڑے جرم ہیں، تو اس وقت شیطان دماغ میں یہ بھی ڈال رہا ہوتا ہے کہ بھئی تم کہاں تکبر کرتے ہو، میں تو حسد کسی سے نہیں کرتا، میں کہاں غیبت کرتا ہوں، میں تو بالکل صاف دل والا آدمی ہوں. بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا، ہر بندہ اپنے آپ کو صحت مندی تو کہہ رہا ہوتا ہے، بعد میں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھائی اتنی چیزیں اندر پالی ہوئی ہیں. تو اب بالکل اسی طرح، چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ورنہ میں ہر ٹاپک پر کچھ نہ کچھ آپ کو بتاؤں، لیکن ریاکاری یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ اپنے دل سے پوچھے. دیکھیں کچھ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، میں بھی چیک کروں اپنے آپ کو، آپ بھی چیک کریں کہ میں جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہوں جیسی میری نماز ہوتی ہے، کیا اکیلے میں بھی ویسی نماز ہوتی ہے؟ لوگوں کے سامنے جو میری دعاؤں کا عالم ہوتا ہے، کہ اکیلے میں ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتا ہوں؟
یہ غور کرنا ہے کہ لوگوں کے سامنے کہیں عبادت کا رنگ بدل تو نہیں جاتا. اچھا پھر مجھے کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیوں کا لوگوں کو پتہ چلے. معذرت کے ساتھ میں تو پہلے یورپ نہیں آتا تھا، لیکن 20-25 سال سے اب کافی آنا شروع ہوا ہوں، تو مجھے ایک نئی چیز یہاں پتہ چلی ہے. پتہ نہیں آپ کی مسجد میں یہ رواج ہے کہ نہیں، اگر ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، مگر سوال کھڑا کر رہا ہوں کہ جناب ایک ایک بندے کا اعلان کرنا امام صاحب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ حضرت نے 10 یورو دیے، حضرت نے 5 یورو دیے، انہوں نے 20 یورو دیے، انہوں نے یہ فلاں چیز دی، اور وہ پابند بھی کرتے کہ حضرت آپ نے خاص میرا نام لے کے اعلان کرنا ہے. تو اپنے دل سے پوچھے نا کہ میں اپنی نیکی کا اناؤنسمنٹ کیوں چاہتا ہوں، کس لیے؟ میں جانوں، میرا رب جانے نا. علماء نے اخلاص اور ریاکاری کو بڑا خوبصورت ڈفرینشیٹ کیا. وہ کہتے ہیں اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو نا، اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. بالکل ایک جملے پہ کہتے ہیں تھوڑی پنجابی میں گلی مکا دی ہے. میرا گناہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ میری خاص توجہ ہوتی ہے، مگر اس کے مقابلے میں ہماری نیکی کسی صورت پتہ چل جائے، الٹا ہے معاملہ. پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اگر ہم کوئی نیکی کر لیں نا، تو یار کسی طرح میں بتاؤں لوگوں کو. اور پہلے تو زمانے میں مشہور تھا نا، نیکی کر دریا میں ڈال. اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. کوئی بھی نیکی کرنی ہے بتانا ضرور ہے لوگوں کو کہ آج جناب ماں بدولت نے نماز پڑھی ہے، تو روزہ رکھا ہے، تو عمرے پہ جا. اچھا ہمیں تو چونکہ امام صاحب کو بھی تجربہ ہوگا، ہمیں تو لوگوں سے ملنے کی ظاہر روزی مل رہے ہوتے ہیں، تو نارملی کیا ہوتا ہے جب کسی سے طبیعت پوچھے نا حضرت کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، کیا معمولات ہیں آپ کے؟ بس اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، رجب شعبان رمضان کے روزے رکھتا ہوں، روزانہ تہجد کا بھی معمول ہے، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، 2015 پہ حج بھی کیا تھا، اور 2020 کے بعد تو کئی بار عمرے پر بھی گیا ہوں. ہمارے علاقے میں مسجد ہے، وہاں پر تھوڑا سا خدمت کا بھی مجھے موقع ملتا ہے. بندہ کہے حاجی صاحب آپ سے کس نے پوچھی آپ کی نیکیاں؟ آپ نے 2 منٹ میں 3 منٹ میں اپنی 15-20 سال کی نیکیاں گنوا دیں. اپنے دل سے پوچھے وائی یو ڈسکرائبنگ یور گڈ ڈیڈز ٹو می، میرا آپ کی نیکیوں سے کیا تعلق؟ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. اور اس طرح بندہ غور کرے کہ میں نیکیوں کا اظہار جس ریپڈلی کرتا ہوں، کیا میں چاہتا ہوں میرے گناہ پتہ چلیں؟ یعنی اگر ہم نیکیاں یاد کرتے رہیں گے نا تو غفلت کا زیادہ چانس ہے. علماء کرام فرماتے کہ بندہ نیکی کر کے بھول جائے، گناہ کر کے یاد رکھے، تاکہ گناہ یاد آئیں گے تو روئے گا نا، تو توبہ کرے گا. اگر مثال کے طور پہ کسی کو 10 سال پرانا حج یاد ہے، کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے، آج صبح موبائل اٹھایا تھا اور اس میں کوئی بدنگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے، یعنی وہ یاد نہیں ہے اور اس پر کوئی فکر بھی نہیں ہے، مگر always trying to explain good deeds again and again, again and again. غور کیجئے، یعنی ایسا مردود ہے شیطان، اس نے ہمارے دلوں پر ایسا قبضہ جمایا ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ تہجد کی نماز ہے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ آپ کنٹینیو کر رہے ہوں، کیونکہ رمضان میں کئی لوگوں کی عادت بنی ہوگی تو اچھی بات ہے، اس کو کنٹینیو کرنی چاہیے. فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل جو نفل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. لیکن اگر اب تہجد کوئی پڑھ لیتا ہے، اب شیطان کیا کرتا ہے کہ یار اب کسی طرح بتاؤں تو صحیح سامنے والے کو تہجد پڑھی، اب ایسے ڈائریکٹ تو نہیں بتا سکتا، تو کوئی نہ کوئی سسٹم بناتا ہے بندہ. وہ کیا کہتا ہے، یار آج بس بہت تھکن ہو گئی ہے. خیریت آپ کیوں تھکے ہوئے ہیں؟ وہ بس تہجد میں اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہا ہمارے دل کو ڈھارس ہو گئی کہ میری نیکی اس تک پہنچ گئی. وہ ہوتا نا واٹس ایپ پہ بلو ٹک ہو گیا ڈیلیورڈ، تو یہ ڈیلیور ہو گئی. حضرت ڈیلیور نہیں ہوئی، ڈیلیٹ ہو گئی. اگر اس نیت سے بتایا کہ میری واہ واہ ہو تو وہ نیکی گئی. اور آپ نے سنا، میرے حدیث آپ کو سنائی کہ قیامت کے دن ریاکاری کرنے والوں کو کہا جائے گا کیا اللہ کی بارگاہ میں کیوں آئے ہو؟ جزا لینے کے لیے. جاؤ ان سے جزا لو جن کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے. کاش یہ عادت ہمارے دلوں سے نکل جائے. ایک آخر، کیونکہ وقت تھوڑا ہے ورنہ اس پر تو اتنی باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر میں آپ کے دل کے دروازے پر ایک دستک دے کر اور ایک چھوٹا سا سوال چھوڑ کے اگلی بات کی طرف چلتا ہوں. اور وہ سوال یہ ہے، یہ مجھ سے بھی ہے اور یہ آپ سے بھی ہے. میرے اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ بس یہ اپنے آپ سے سوال کرتے رہا کریں. آپ جب غور کریں گے نا، کبھی لسٹ بنائیے گا تو آپ کو لگے گا یار میں نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی طریقے سے بتا سب دیا لوگوں کو. کچھ ایسے کام ضرور کیجئے پلیز، اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام ضرور کیجئے جو صرف میں جانوں، میرا رب جانے. اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا، تو یہ اخلاص جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ دولت ہمیں نصیب ہو جائے اور یہ دکھلاوے کی عادت جو ہے نا اس کو ختم کیجیے اگر کسی کے اندر ہے. ہاں اب یہاں ایک اور بری بات جو میں اب تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کروں گا، کیونکہ شیطان ہے نا وہ بھی تو اپنے کام کر رہا ہوگا نا. اب وہ کسی کے دماغ میں جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، ہمیں کوئی اور بندہ یاد آ رہا ہوتا ہے، ہاں یار مولانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ فلاں آدمی تو بڑا ریاکار ہے، وہ جب دیکھو مسجد میں اعلان کروا رہا ہوتا ہے، وہ جناب اپنے نام کے ساتھ حاجی بھی لگاتا ہے، وہ سب جگہ پوسٹیں بھی اپنی لگا رہا ہوتا ہے، وہ بڑا ریاکار ہے.
اگین رانگ. میرے اور آپ کے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے. یہ اس کے اور اس کے رب کا معاملہ, کیا پتہ اس کی نیت کیا ہو. یہ جتنے اس طرح کی اصلاحی ٹاپکس ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے لیے ہوتے ہیں. وی ہیو ٹو اسکین آور سیلف. ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں تو نہیں ہوں اس پہ مبتلا, مگر جیسے ہی ایسی کوئی بات سامنے آتی ہے میں کوئی اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں وہ ایسا ہی ہے. یہ تو الٹا الگ گناہ ہو گیا. وہ ہو سکتا ہے اللہ کا فرما بردار ہو اور میں اور آپ بدگمانی کر کے حرام اپنے دل میں بٹھا رہے ہوں. نہیں, کبھی کسی کے بارے میں مت سوچیں. اگر کوئی فیس بک پہ پوسٹ لگا رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کی نیت کوئی اچھی ہو, اس کے پاس کوئی اچھا اس کا جواز ہو. وی ہیو نو پیرامیٹر. میں صرف جو بھی بیان کر رہا ہوں وہ اپنے لیے اور آپ کے لیے کر رہا ہوں. ہم انڈیویجول ایک دوسرے کو غور کر لیں, اور اندر سے اگر واقعی سچا دل ہے تو جواب آئے گا آپ کو کہ ہاں یار, کبھی کبھی تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ یار لوگوں کو پتہ چلے, کچھ تو پتہ چلے نا یار ہم نے کیا کیا. اتنی بڑی افطار کرائی رمضان میں, روزانہ افطار کرواتے رہے. اچھا ادھر بیٹھ کر افطار خاریہ میں کروا رہے ہیں, پاکستان میں کروا رہے ہیں, لیکن ادھر والوں کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی روزانہ اتنے لوگوں کی افطار میں کروا رہا ہوں وہاں ہمارے گاؤں میں. بھائی اگر آپ نے کروا دی تو بس ٹھیک ہے نا, ثواب چاہیے نا. غور کریں کہیں ہم گڑبڑ تو نہیں کر رہے, کہیں ہم اپنی نیکیاں خود تو ضائع نہیں کر رہے. اگین وہی سوال پھر دوبارہ, ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. بس یہ جس دن آپ کو یاد رہے گا نا تو انشاءاللہ آپ کا جی چاہے گا یار اب تو اتنا بوڑھا ہو گیا, اتنا وقت گزر گیا, اب تو کچھ ایسے کام کر جاؤں ہیں کہ جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے چلتے ہیں کیونکہ اس پہ ایک دوسرا ٹاپک بڑا اہم ہے اور وہ آج کے دور کا وہ بھی بڑا معاملہ ہے. اور قرآن نے ایک اور وعدہ ان سے کیا لیا تھا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. یہ قرآن کریم کا عمومی اسلوب ہے. یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا. کئی مقامات پر ایسا ہے کہ اللہ کریم نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور رائٹ آفٹر دیٹ اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم دیا. ایک اور جگہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ترجمہ کنز العرفان, اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. 21ویں پارے میں فرمایا انشکر لی ولوالدیک, کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اسی طرح اور بھی کئی مقامات پر ایسا ہی ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ بھلائی کا بھی حکم دیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے اور رائٹ آفٹر والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی مفسر قرآن بھی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اس کی دو بڑی کمال کی ریزنز وجہ بیان کرتے ہیں. فرمایا ماں باپ فیض الہی کا پہلا واسطہ ہے. یعنی اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں نا ہمیں, یہ سب کی سب پیدائش کے بعد حاصل ہوتی ہیں, اور بندے کی پیدائش کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ والدین کے ذریعے ہوتی ہے. گویا ہر نعمت, ہر فیض کے ملنے کا جو پہلا واسطہ ہے وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں. وہ نہ ہوتے تو ہم ہی نہ ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے ہم ہیں نا. ہماری سانسیں ہیں, ہمارا خوبصورت چہرہ ہے, ہمارا بہترین لباس ہے, مضبوط جسم ہے, مال و دولت ہے, عزت و عظمت ہے, علم ہے, جو معاشرے میں مقام ہے, یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہے؟ پہلا واسطہ کون ہے؟ وہ میرے والدین ہیں. وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. تو پہلی بات تو یہ. اچھا اب دوسری بات, دوسرا جو ریزن بیان ہوا کہ اللہ کریم نے اپنی عبادت کے ساتھ بار بار جو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر کیا, اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ والدین کے جو ہم پر احسانات ہیں نا, اللہ پاک کے جو عظیم احسانات ہیں ان میں سے کچھ مشابہت اس میں ہے. اب ذرا سمجھیے گا. مثال کے طور پہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پالتا ہے, نعمتیں عطا فرماتا ہے, بارشیں برستی ہیں, پھل پھول کھلتے ہیں, سبزے اگتے ہیں, دانے لگتے ہیں, اناج بنتے ہیں. سب کس نے بنایا؟ سارا نظام زندگی اللہ پاک نے بنایا. کیا اس میں اللہ پاک کو کوئی لالچ ہے بندوں سے کہ بندے معاذ اللہ یہ سب چیزوں سے اس کو کوئی تحفہ دیں گے یا اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھیجیں گے؟ اللہ کو کوئی لالچ نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کریم اپنے بندوں پر مہربان ہے, جس میں اللہ کریم کا اس میں کوئی معاذ اللہ کوئی اس کو ریٹرن کی وہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح فرمایا کہ والدین, اللہ اکبر, والدین کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ پاک پہلے, اللہ پاک کی کیا ارادہ ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اور میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا دیں, بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا, قوت والا اور قدرت والا ہے. غرض یہ کہ اللہ پاک کے انعامات میں کوئی لالچ نہیں ہوتا. نواز رہا ہے, عطا فرما رہا ہے, ون وے. سبحان اللہ. فرمایا والدین بھی تو اسی طرح اولاد کی پرورش کرتے ہیں. ذرا غور کریں نا, اس میں بھی کوئی لالچ نہیں ہوتا. ساری زندگی ہمارے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں. والد سارا دن کام کاج کرتا ہے, پیسے کما کے لاتا ہے, جو بچہ مانگتا ہے اسے دیتا ہے.
ماں کیسی خدمتگار ہوتی ہے. ویسے اگر غور کریں نا، جس کیفیت میں ہم پیدا ہوتے ہیں، آج کل تو بچے اتنے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، ورنہ بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے. اپنے بچپن کو ذرا یاد کریں. ہم دیکھ تو نہیں پائے، لیکن جتنے چھوٹے نیو بورن بیبی کو دیکھا ہوگا تو اب غور کریں، میں بھی ایسے ہی پیدا ہوا تھا، لباس جسم پہ نہیں تھا. رائٹ آفٹر دا برتھ آف بیبی اس بچے کو 2 خدمتگار ریکوائرڈ ہیں. اگر آپ غور کریں نا، ایک 24/7 کا خدمتگار چاہیے جو اس کو صاف بھی کرے، اس کو کھانا بھی کھلائے، اس کو جو بھی ضرورت ہے اس کو دے، اس کی پکار پر اٹھ بھی جائے، وہ تکلیف میں ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، اس کی میڈیکیشنز ہیں، اس کے 50 کام ہیں. ایک تو 24/7 کا خادم چاہیے، اور ایک اس کے ساتھ اور خادم چاہیے کہ جو اس پر اپنا مال اسپینڈ کرے. تک پیسے ہوں گے تو ساری چیزیں آئیں گی نا. آپ سوچیں، اللہ نے ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ 2 ایسے خادم دے دیے ماں باپ کی صورت میں کہ وہ اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. ماں کی خدمت کا اندازہ تو کرے یار، کہ بچہ رات کو اٹھ جائے تو ماں اٹھ جائے. ایسا دنیا میں کون خادم ہوتا ہے؟ 24/7 کی نوکری کرتی ہے ماں. گندگی بھی صاف کر رہی ہے. اچھا، گندگی سے تکلیف بھی نہیں ہو رہی. آپ اگر کہیں باہر سے نرس لے آئیں تو کوئی اور خادم لے آئیں تو گندگی کس کو اچھی لگتی ہے؟ منہ چڑھا کر صفائی کرے گی. ماں پیار بھی کر رہی ہے، چوم بھی رہی ہے، اس کی گندگی بھی صاف کر رہی ہے. آپ غور تو کریں نا، اپنا دودھ پلا رہی ہے، اچھا بچے کی مالش بھی کر رہی ہے، اس کے سر میں تیل بھی لگا رہی ہے، اس کو ورزش بھی کروا رہی ہے. اچھا وہ روئے تو ایسا کنیکشن ہے، کہتے ہیں نا بلوٹوتھ کنیکشن. آج بنا نا بچے اور ماں کے درمیان کیسا بلوٹوتھ کنیکشن ہے کہ وہ رونے پر یہ پہچان جاتی ہے کہ اس کو درد ہو رہا ہے یا بھوک لگ رہی ہے، اور درد ہو رہا ہے تو کہاں درد ہو رہا ہے یہ بھی ماں کو پتا چل جاتا ہے. ایسا شاندار کنیکشن اللہ نے ایک ایسی خدمتگار ماں دے دی بچے کو. اور والد کیسا دیا، ہائے ہائے ہائے. یہ ماں جتنا بھی ہم پر مہربانی کرتے ہیں نا، یہ بچوں سے میں بات کر لوں، آج کل نارملی کیا ہوتا ہے، ایکسپریسو ماں زیادہ ہوتی ہے تو بچوں کو ماں سے بڑا پیار ہو جاتا ہے کہ میری ماں بھی کہتی ہے میرا بیٹا، سینے چمٹاتی ہے. بے شک ماں سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے والا نہیں، مگر ماں کے ذریعے جو کچھ مجھے اور آپ کو ملا ہے نا، وہ دینے والا کون تھا؟ وہ میرا والد تھا، آپ کا والد تھا. ٹھیک ہے نا، جو میں نے کپڑے پہنے وہ میرے والد کے پیسوں سے پہنے، جو میں نے کھانا کھایا میرے والد کے پیسوں سے کھایا. بچپن میں جتنی دوائیں کھائیں، جتنے انجیکشن لگے، جتنی میڈیکیشنز ہوئی، جتنی تعلیم حاصل کی، جتنے اسکول یونیفارم لیے، جتنے میں نے بیگز خریدے، جتنے کھلونے خریدے، جتنی فرمائشیں میری پوری ہوئی، وہ کرنے والا کون تھا؟ پیچھے سے میرا والد تھا جو اپنی خواہشات کو روکتا رہا. خدا کی قسم اگر یہ غور کر لینا انسان، آج کا بچہ کیا کہتا ہے ماں باپ کو؟ ایسی آوازیں آتی ہیں کہ ابو یہ میرے ہیں، آپ کے نہیں ہیں. اب میں آپ کی یہ پیسے میں نے کمائے، آپ نے تو کیا چھوڑا تھا میرے لیے؟ ارے زبان لٹک نہیں جاتی کہ بیٹا باپ سے یہ کہے گا کہ یہ میرے ہیں؟ میں اگر یہ غور کر لوں نا کہ اگر جب میں پیدا ہوا تھا بے لباس تھا، والد صاحب اس وقت کہہ دیتے بیٹا یہ میرے تیرے نہیں ہیں، تو میں تو بغیر کپڑوں کے رہ جاتا. والد اگر میری تعلیم پر خرچ نہ کرتا، کہتا بیٹا میرے تیرے نہیں، ہم جاہل رہ جاتے. اس نے انگلی پکڑ کر چلایا. کئی موقعوں پر ایسا ہوا ہوگا کہ والد صاحب کو اپنے لیے کچھ خریدنا ہوگا اور ہم نے ضد کر دی ہوگی کہ ابو یہ چاہیے، تو والد نے کہا ہوگا میں بعد میں لے لوں گا، بیٹے کو پہلے دلا دوں، اس کی برتھ ڈے ہے، عید آئی ہے، اس کو نئے جوتے چاہیے. ہم نے ضد کی ہوگی، ابو اسکول میں سب نے نئے بیگ لیے، ہمیں بیگ چاہیے. ہم نے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ ابو آپ کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں، بینک بیلنس ہے کہ نہیں. بس ہمارا کام تو ایک ہی تھا نا، فرمائش کرنا. بچے تھے اس وقت تو سمجھ ہی کوئی نہیں پڑی. اب بہت ساری باتیں تو یاد بھی آتی ہیں کہ کئی موقعوں پر شاید ابو نے نئے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، کئی موقع پر ابو نے اور امی نے اپنی خواہشیں پیچھے، مگر انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اور آج جب ہماری باری آئی ہے، جب ہمارا موقع آیا، تو بچہ یہ کہے گا ماں باپ کو یہ میرے ہیں. یہ جو روایتیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم جو کچھ ہیں وہ سب والدین کی وجہ سے ہیں. میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے ماں باپ کا ہے. ایک بار ایک دکھی والد، ایک بیٹا جو ہے اپنے والد کی شکایت لے کر نبی پاک کے پاس آیا. کہتا ہے حضور میرے والد صاحب جو ہے وہ میرا مال بہت خرچ کرتے ہیں. خلاصہ عرض کر رہا ہوں، پیارے آقا نے اس والد کو بلایا کہ اچھا اپنے والد کو بلاؤ. جب والد کو بلایا تو حضرت جبریل امین آئے کہ حضور آپ ذرا والد صاحب سے پہلے یہ کہیے کہ اس کے والد نے کچھ دل میں اشعار بنائے ہیں، وہ اشعار سنیے کیا ہے. نبی پاک نے فرمایا سنا ہے تم نے کچھ اشعار مرتب کیے ہیں. وہ حیران ہو گئے، کہتے حضور آپ میرے دل کا حال بھی جانتے ہیں. جو اشعار سنا ہے نا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں تمنا کرتا تھا کہ میرا کوئی بیٹا ہوتا، میری اولاد ہوتی، پھر اولاد ہوئی تو بیٹے میں نے تجھے بڑی محبتوں سے پالا، اپنے لیے قربانیاں دیں، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑا، بیٹے تیری خواہشیں پورے کرتا رہا، اور آج وقت آیا کہ مجھے کچھ تیرے پیسوں کی ضرورت تھی تو تم مجھے باتیں سناتے ہو.
نبی پاک سے کہتے ہیں حضور میں اور کرتا کیا ہوں، میں اس کے پیسے سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہوں، تھوڑے پیسے اس لیے لیتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کروں۔ پیارے آقا نے جب وہ باتیں سنی نا، نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے، اور پیارے آقا نے اس نوجوان کا گریبان پکڑ کر فرمایا جا تو اور تیرا مال سب تیرے والد کا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے نا، حدیث پاک نبی پاک نے کئی بار فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں پکار پکار کر کہہ رہی کہ مقام لیول کیا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کے لیے حسن سلوک کا فرمایا، کسی کے ساتھ اچھے برتاؤ کا فرمایا، تو وہ کون ہے؟ وہ والدین۔ ایک صحابی رسول آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا حقدار کون ہے، ڈیزرو کون کرتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور اس کے بعد؟ سیکنڈ نیکسٹ، فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور پھر کون؟ فرمایا تیرا والد۔ اللہ اکبر، اندازہ ہو رہا ہے آپ کو ٹاپ آف دا کیٹیگری پر کون ہے؟ والد اور والدہ، والدہ اور والد، پھر اس کے بعد باقی دنیا کی باری آتی ہے۔ مگر آج ہماری زندگی میں کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ دوستوں کی، ہمارے کسٹمرز کی، ہمارے دیگر فرینڈز کی۔ نوجوان بیٹھے ہیں، آج میں رات کو دیر سے کوئی نوجوان دوست فون کرے کہ یار میں تھوڑا سا گاڑی پھنس گئی ہے، برف کے اندر ہوں، ابھی آیا، جان حاضر بھائی، دوست کے لیے سب اویلیبل۔ کیا یہی پیار ماں باپ کے لیے ہے؟ جو دوستوں کو ڈنر دینے کے لیے تیار، جو دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانے کے لیے تیار، جو اپنے کسٹمر کے ساتھ بہت اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، مگر کیا یہ انداز، بلکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا نا والدین کے لیے، مگر وہ ایٹیٹیوڈ والدین کے ساتھ آج کل نظر نہیں آتا۔ غور کریں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، علماء نے تو اس پر بھی ڈیبیٹ کی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے 3 بار والدہ کے لیے فرمایا، 1 بار والد کے لیے فرمایا، وہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے تو معاذ اللہ کوئی فضول بات جاری نہیں ہوتی، یہ ایک ایک بات جو ہے اس میں کوئی حکمت ہے، ورنہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ پھر علماء تو علماء ہے نا، دیکھیں خود سے حدیث پڑھنا اور پھر مفسرین کرام کے ذریعے، محدثین کے ذریعے قرآن و حدیث پڑھنا، اس کا لطف ہی اور ہے۔ آج کل یہ بھی عجب فنومنا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جناب کسی کی ضرورت کیا ہے، علماء کی ضرورت کیا ہے، اولیاء کی ضرورت کیا ہے، خود ہی پڑھ لو سارا کچھ۔ تو یہ ساری باتیں صرف قرآن و حدیث میں کیوں یاد آتی ہیں؟ پھر ڈاکٹر کے لیے بھی، ڈاکٹر بننے کے لیے کیا ضرورت ہے یونیورسٹی جانے کی؟ کتابوں میں پڑھ لیجیے اور بن جائیے ڈاکٹر۔ ٹیوٹوریل بھی پڑے ہوئے نا یوٹیوب پر تو، کہ جناب آپریشن کیسے کر رہے ہیں تو خود ہی چھری کانٹے اٹھائیے اور گھر میں ہی کر لیا کرے آپریشن، کیا ضرورت ہے ڈاکٹر کی؟ نہیں نہیں جناب، وہ تو جسم خراب ہو جائے گا، اس کے لیے ایک اسپیشل ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے، ہر چیز کتابوں سے نہیں سیکھی جاتی۔ پھر ہمیں سمجھائیں گے ٹیچر ضروری ہوتا ہے، ہاؤس جاب ضروری ہوتی ہے، کسی سینئر ڈاکٹر کے ساتھ جونیئر ڈاکٹر بن کے سمجھنا ضروری ہوتا ہے، پھر جا کے بندہ جناب جسم کے معاملات اور باڈی کو سمجھتا ہے۔ کمال ہو گیا یار، باڈی کے لیے اتنی احتیاط اور ایمان کے لیے، میرے دین کے لیے کوئی احتیاط نہیں ہے۔ جس کی جو مرضی وہ دین کی انٹرپریٹیشن کرے، اور لوگ سوشل میڈیا پہ سن کے ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں۔ اب اس حدیث کو ہی دیکھ لیں، اس حدیث سے نارمل آدمی کیا سمجھے گا کہ ماں کی اہمیت زیادہ ہے، والد کو چھوڑو۔ نبی پاک نے 3 بار والد فرمایا نا، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ علماء نے، محدثین نے اس کی انٹرپریٹیشن کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک نے جو 3 بار ماں کا فرمایا نا، اس کا مطلب یہ کہ ماں بندے پر 3 احسان کرتی ہے، اس کے مقابلے میں والد کا 1 احسان ہوتا ہے۔ ماں کیا 3 احسان، بڑے کام، مہربانیاں کرتی ہے؟ پہلے 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالتی ہے، پھر ولادت کے وقت جو اسے تکلیف ہوتی ہے، موت کے قریب ہو کر واپس آتی ہے، کئی مائیں تو زچگی میں انتقال کر جاتی ہیں، ایسا بھی آپ نے سنا ہوگا، اور تیسرے نمبر پر پھر اس کو پالتی ہے۔ ان تینوں احسانوں میں والد کا کون سا احسان ہے؟ 3rd نمبر والا، کہ والد بھی اس کے پالنے میں اپنا شاندار کردار ادا کرتا ہے۔ مگر اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب جناب والد کی کوئی اہمیت نہیں، یہ 2 آنکھیں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کون سی آنکھ زیادہ ضروری ہے۔ ہاں علماء نے کیا فرمایا، خدمت جو ہے وہ ماں کی زیادہ کرے، اور عزت اور تعظیم اپنے والد کی زیادہ کرے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے، اور اس کی اہمیت کو اس بات سے سمجھیے گا کہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں شب قدر گزاری، اور علماء کرام کے بیانات یقیناً سنے ہوں گے، تو یہ حدیث بار بار بیان کی جاتی رہی کہ لیلۃ القدر سب کی بخشش ہو جائے گی، مگر چند مجرم اور چند گناہ گار وہ ہیں جن کی لیلۃ القدر بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور جب آپ اس لسٹ کو پڑھتے ہیں تو ٹاپ آف دا لسٹ اس میں ملتا ہے ماں باپ کا نافرمان۔
شب برات کو پڑھ لیں، جب حدیثوں میں آیا کہ اللہ کریم قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا، مگر وہاں بھی فرمایا چند مجرم نہیں بخشے جائیں گے، اس لسٹ میں بھی ماں باپ کا نافرمان موجود ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ یہ بخشش کی راتوں میں بھی وہ بندہ نہیں بخشا جاتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں۔ تو اے میرے نوجوانوں، اے میرے بچوں، اے وہ میرے ویورز جن کے پاس ماں باپ ہیں، یو آر سو لکی، خدا کی قسم ان کی دعائیں لے لیجئے، ان کی خدمت کر لیجئے، انہیں راضی کر لیجئے۔ پوچھیں ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، کتنا یاد آئے تھے عید کے دنوں میں کہ ماں بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، جن کو اب ماں باپ سے بات کرنی ہوتی ہے نا، قبرستان جانا پڑتا ہے کہ چلو ماں سے کچھ بات کروں، والد کو کچھ اپنے دل کی بات سناؤں۔ یار آپ کے پاس تو ماں باپ ہیں، کس مشکل سے ڈرتے ہو؟ ادھر ادھر دعائیں کرانے جاتے ہیں، ارے جس کے پاس ماں موجود ہے ہاتھ تو اٹھوا لو اپنی ماں کے، ایسا دل خوش کرو نا کہ وہ دل سے دعا دے دے۔ یاد ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا، مولا میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اے موسیٰ فلاں علاقے کا قصائی تمہارا جنت میں پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ تلاش کرتے ہوئے پہنچے، واقعہ طویل ہے، تو ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، تو کہا لگتا آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں، کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا امی ابو کہتے تھے کہ یا اللہ مرنے سے پہلے حضرت موسیٰ کا دیدار ضرور نصیب کیجیے، آج آپ کا دیدار کیا تو ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کہا اور بھی کوئی دعا کرتے تھے؟ کہا میری ماں کو جب میں کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا نا تو ماں دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ اے بیٹے تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ یعنی ماں کی دعا ایک گوشت کا کام کرنے والے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں ان کا پڑوسی بنا سکتی ہے، اور آج ماں کو ناراض کر رہے ہیں، آج والد کو ناراض کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ اور میں آخری بات کر لیتا ہوں، یہ جرم اتنا بڑا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے ینگسٹرز بھائیوں، کہ باقی جرموں کی سزا جو ہے نا وہ قبر میں جا کر یا آخرت میں ملے گی، مگر ماں باپ کو ستانا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ وہ جرم ہے کہ جس کی سزا بندہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے، بندہ اپنے بڑھاپے میں دیکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بڑھاپا اچھا گزرے تو ماں باپ کا بڑھاپا اچھا گزار لینا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کا ادب کریں تو آپ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، ورنہ ہم نے دیکھا ہے جو ماں باپ کو ستاتا ہے نا اس کے بچوں میں وہ اپنے بچوں میں وہ دکھ دیکھ لیتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ ایک حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی جس کا مضمون کیا ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سنا ہے نا آپ نے؟ اب آگے سمجھو میری بات، جب محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت پر ثواب کتنا ہوگا؟ دوائی لانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ کھانا پیش کرنے پر ثواب کتنا ہوگا؟ پیر دبانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ ویل چیئر چلانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ اس وقت کیوں نہیں سوچتے کہ یہ تو میری لاٹری لگی ہوئی ہے اگر ماں باپ میرے گھر میں ہیں۔ حق خوش نصیب تو وہ ہے کہ جس کو موقع ملا ہے کہ آج ماں باپ کی مجھے خدمت کرنے کا یا پیسے خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس سے جی مت چرائیے گا، کیونکہ کئی لوگ تو وہ ہیں جن کو یہ چانس بھی نہیں ملا۔ کئی ماں باپ تو ایسے تھے جو ہماری خدمت کرتے کرتے خود چلے گئے، ہمیں موقع ہی نہیں دیا۔ اگر آج آپ میں سے کسی کو موقع ملا ہے تو اسے بوجھ نہیں سمجھنا ہے۔ تو بہرحال آج مختصر صرف ایک آیت کا جز تلاوت ہوا اور اس کے تحت کتنے دو شاندار میسج ملے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت میں کسی اور کی خوشی کی نیت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور پھر والدین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا ہے۔ اللہ پاک آج جمعہ کے دن کی برکت سے ہمیں ان دونوں کاموں پر استقامت نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، والدین کا ادب نصیب فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہمارے مدنی چینل پر بھی اس طرح کے بیانات آتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی آتے ہیں، خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں تاکہ ہمارے دلوں پر مزید اثر ہوتا رہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مسجد کی انتظامیہ، امام صاحب اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج ہمیں یہاں پر انوائٹ کیا گیا اور بیان کا موقع دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ For you is my prayer. May you keep ascending me success. Say, O Mubarak, for you is my prayer. May you keep ascending me success. Say, Labbaik Allahumma labbaik. In your mobile phone, go to App Store and